بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آرمی پبلک اسکول ظفروال کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کا اسلامیات کا معلم محمد صغیر جماعت نہم کا اسلامیات کا کام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ طالبات، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو عنوان کے متعلق آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو کس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ وحی کس کے متعلق تھی؟ یقیناً آپ کو عنوان کے متعلق آگاہی حاصل ہو چکی ہوگی۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے علم کی اہمیت و فضیلت۔ صفحہ نمبر 60 تا 64 ہمارے تدریسی مقاصد ہیں کہ آپ اس قابل ہوں کہ علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جان سکیں۔ ہمارے کامیابی کا معیار ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کریں اور سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ عزیز طلبہ طالبات، علم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ علم اللہ رب العزت کے ان گنت احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے، اور اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل جو ہے نہیں ہے۔ علم کی اہمیت و فضیلت اور علم کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں انسان پر اپنے اس خصوصی احسان کا ذکر فرمایا کہ جو کہ علم کے بارے میں ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، علم کے جو ہے وہ دو اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم کسبی اور علم لدنی۔ علم سے مراد علم شرعی یعنی قرآن و حدیث اور فقہ وغیرہ کا علم ہے۔ علم کا نور، علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے جو بندے کو عطا فرمایا جاتا ہے، اور یہ علم کی جو دو قسمیں ہیں، کسبی اور لدنی۔ اگر بندہ کسی بندے سے علم سیکھے تو اس علم کو علم کسبی کہتے ہیں۔ اگر بندہ کسی بندے سے علم سیکھے تو اس علم کو علم کسبی کہتے ہیں، اور وہی الہام، فراست وغیرہ کا جو علم ہے اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ فراست یعنی اللہ کی طرف سے وہی الہام جو ہوتا ہے، ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ وہی جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، اور الہام اولیاء اللہ کے ساتھ۔ فراست جو ہے یہ ہر مومن کی کو بقدر ایمان جو ہے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ الہام و فراست وہی معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ خلاف شریعت ہو تو یہ وسوسہ ہے، خلاف شریعت ہو تو یہ وسوسہ ہے۔ تو علم کسبی وہ علم ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے سے سیکھے، اور علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو الہام، وحی اور فراست وغیرہ سے جو انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ وحی جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، الہام جو ہے یہ اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو فراست ہے یہ ہر مومن کو اللہ رب العزت بقدر عطا فرماتا ہے۔ اور الہام و فراست وہی معتبر ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو خلاف شریعت ہو تو یہ وسوسہ ہے۔ اب علم کی فرضیت قرآن کی روشنی میں جس سے یہ پہلی وحی، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف نظر اٹھائیں تو ہمیں پہلی وحی جو نظر آتی ہے جو علم کے متعلق ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا
جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ اور بھی بہت سی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات ہیں، جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح سے ڈرنے والے ہیں، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہی غلبہ عطا کرنے والا ہے اور وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اور جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم کے اضافے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو قرآنی آیات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ علم کو اس قدر اہمیت دینے کا سبب یہ ہے کہ علم کی بدولت نہ صرف انسان ترقی کرتا ہے بلکہ اپنے اللہ اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، اور علم ہی کی بدولت انسان نیکی اور بدی کے اندر جو ہے وہ تمیز کر سکتا ہے، اچھائی اور برائی کے اندر جو انسان ہے وہ تمیز کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی لوگوں کو علم سکھانے اور فقہ سمجھنے سے، اور جس سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے پھر دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، دین کی اسے صحیح جو ہے معنوں میں اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع، افضل عبادت فقہ ہے اور افضل دین جو ہے وہ تقوی ہے۔ آگے علم کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، علم انسان کو جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ جیسے کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، بلکہ نسب پر فخر نہ کیا جائے بلکہ اپنے اعمال کے صحیح ہونے پر فخر کیا جائے، اور اعمال کے صحیح ہونے کا سبب علم ہی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اچھائی اور برائی کے اندر جو ہے وہ تمیز کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ علم انسان کی شخصیت کو جو ہے وہ چار چاند لگاتا ہے، علم ہی کی بدولت انسان اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو بڑی اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، حضور نے اپنی بعثت کا مقصد ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اور ہمارا دینی فریضہ ہے کہ علم کی اہمیت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حصول علم کو ہر مسلمان کی جو ہے اس کی فریضہ اس کو قرار دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی جو طلب ہے یہ ہر مسلمان پر جو ہے فرض ہے۔ اور جیسے قرآنی آیات کے اندر ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اہل علم جو ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے وہی زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ علم کی اشاعت جو ہے، اس کے سلسلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں سے یہ میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تلاش علم میں کسی راستے پر چلا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں کیونکہ اس کے کام کو پسند کرتے ہیں،
اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور فرمایا بے شک علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے تو صرف علم کو جو ہے اس کا وارث بنایا ہے۔ تو علم جو ہے یہ بہت اہم مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، اور علم کے لیے سفر کرنا اور علم کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور علم کے لیے تگدو کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور علم ہی کی بدولت ہم تمیز کر سکتے ہیں اچھائی اور برائی کے اندر، اپنے بڑوں کا ادب سیکھ سکتے ہیں، بچوں سے شفقت کرنا سیکھ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے علم کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک اہم مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کر ہم جو ہے علم کی شمع کو مزید روشن کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو علم بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے ہم انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ علم کی وجہ سے ہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ مالک ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری ریاضت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں، جس انسان کو تو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے یہ انسان زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اسی علم ہی کی وجہ سے اللہ نے باقی مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علم جو ہے یہ انسان کے لیے ایک عظمت کا نشان ہے۔ حصول علم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، جیسے حصول علم کی غرض سے نکلنا یہ عظیم الشان عبادت ہے، جس میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی متعدد جگہوں پر اس کا حکم آیا ہے۔ جیسے پہلی وحی ہے، ایک آیت کے اندر ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن نکل کھڑے ہوں، تو یہ کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلے سے چند آدمی نکلیں تاکہ دین میں سمجھداری حاصل کریں، اور جب واپس لوٹ کر آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی نے کوئی راستہ طے کیا جس میں وہ علم تلاش کرتا ہو تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا، یعنی اللہ اس کے لیے جو ہے وہ راستوں کو آسان فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے مگر فرشتے اس کے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ساری مخلوقات جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں سارے اس طالب علم کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہیں، اور فرشتے ان کے راستوں کے اوپر جو ہے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ کس قدر عظیم الشان مرتبہ ہے طالب علم کا جو علم کی روشنی میں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالم نے وہی کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے، تعلیم و تعلم، علم و قلم کے الفاظ سے فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کو حصول علم کا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا روزمرہ پیش آنے والے دینی مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردوں پر فرض عین ہے، اور پورے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ قرآن پاک کا اتنا حصہ درست سیکھنا جس سے نماز صحیح ہو جائے یہ فرض عین ہے، اور سارا قرآن جو ہے باتجوید سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو ہمیں اپنے جو دینی احکامات ہیں اس کے بارے میں ضرور ضرور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو میری اس مسجد میں آیا اور صرف خیر کے لیے آیا کہ اسے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو وہ فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے درجے میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آیا تو وہ اس آدمی کے درجے میں ہے جو کسی دوسرے کے مال پر نظر رکھتا ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ علم جو ہے ایک اہم چیز ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ اور پھر آگے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ سے فرمایا ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جو ہے وہ جاری رکھو۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ جنت میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے گا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہوئے، فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ تو علم کی تو حضور نے فرمایا وہ علم کی مجلسیں ہیں۔ تو علم بہت اہم ہے، اس لیے کہ علماء اسلام کا اسلامی معاشرہ مقام بھی معلوم ہو۔ اس میں جو ہے علم کے مختلف شعبہ جات ہیں، مثلا اسلامیات، طبیعات، فلکیات، ارضیات اور دیگر بے شمار اقسام ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر وہ علم جو دینی خدمت کے جذبہ سے حاصل کیا جائے، خواہ کسی شعبہ سے متعلق ہو، دینی و اسلامی کہلائے گا۔ ایک ڈاکٹر بننے والا طالب علم اس لیے محنت کرتا ہے کہ کامیاب ہو کر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرے۔ ایک سائنسدان اس لیے یہ علم حاصل کرتا ہے کہ وہ خدمت اسلام و مسلمین کرے۔ اور تو یہ سب احادیث میں یہ جو ثواب کے حقدار ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی قرآن و حدیث کا علم ہی اصل علم ہے اور اسی کو سب علوم پر فوقیت حاصل ہے۔ بہرحال ہر دور میں ہر میدان میں مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے اور علم کے ہر شعبے میں شاندار ترقی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کے ارشاد کے مطابق تو علم ہے وہی ہے کہ یہ مسلمان کی گم شدہ چیز ہے، جہاں بھی ملے لے لینی چاہیے۔ خوف خدا جو ہے، اعمال صالح کی رغبت، بلندی درجات، آخرت میں کامیابی، اقوام عالم میں قدر و منزلت، الغرض دین و دنیا کی فوز و فلاح کا دار و مدار ہی علم پر ہے۔ جس قوم کے افراد حصول علم کی تڑپ نہیں رکھتے، اس قوم کو جینے کا کوئی حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، علم جو ہے یہ پہلی وحی قرآن مجید فرقان حمید کی جو علم کے بارے میں نازل ہوئی، پھر احادیث کے متعلق جیسے حضور نے فرمایا علم کی اہمیت کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور حضور خود دعا فرماتے تھے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر علم فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا جو ہے یہ فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو اس کو آگے پہنچاؤ، جو حاضر ہے اس تک بھی میری یہ تعلیم پہنچا دو، جو یہاں نہیں ہے اس تک بھی پہنچا دو۔ تو علم یہ مومن کی گمگشتہ ہے، مومن جہاں سے اس کو یہ گم شدہ چیز ہے جہاں سے ملے وہ حاصل کرے۔ اور حضور دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ تو یہ مسنون دعا ہے، یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ جو ہے وہ نفع دینے والا علم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور علم ایسی چیز ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ علم میں غور و فکر جو ہے یہ روزے کے برابر ہے، علم دلوں کی زندگی ہے، اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ تو یہ ہمیں قبر کے بعد بھی یہ ایسا علم ہے جو نافع علم ہے، جو حدیث کے مطابق ہمیں قبر کے بعد بھی ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ جہاں جہاں جو علم ہم نے سکھایا، جو پہنچایا،
جہاں جہاں وہ پہنچتا رہے گا وہ علم ہمیں نفع پہنچاتا رہے گا، ہمارے اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کا سبق ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ سبق احسن طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے سبق کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔